رمضان کی کیا فضیلت ہے، رمضان کی کیا اہمیت ہے، اور رمضان میں کیا کیا ہم لوگ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، رمضان کیسا برکت والا مبارک مہینہ ہے، آئیے ہم لوگ حدیث سے جانتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ساری فضیلتیں رمضان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ آئیے ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں حدیث سے، حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا، یعنی رمضان ابھی شروع ہونے میں ایک دن باقی تھا، چاند رات کو حضور نے صحابہ اکرام کو وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، یعنی رمضان کا مہینہ۔ اس میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے، جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ یہ حضور نے صحابہ اکرام کو بیان فرمایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے رمضان میں۔ رمضان میں اگر ہم کوئی ایک نفل نماز پڑھیں گے نا تو وہ فرض کے لیول کو پہنچ جاتی ہے ثواب میں۔ یعنی رمضان کے علاوہ جو ہم لوگ نفل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، رمضان میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے فرض کے برابر، اور رمضان میں جو ہم فرض پڑھتے ہیں اس کا درجہ پہنچ جاتا ہے 70 فرض کے برابر۔ اب آپ اندازہ کریں، تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ 70 درجے اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو صبر کرتا ہے، وہ چیزیں کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا، وہ پھر سحری میں کھاتا ہے، پھر افطار میں کھاتا پیتا ہے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے حالات چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے ایریے میں دیکھیں کہ کون ہے ایسا شخص جو غریب ہے لیکن روزے سے ہے، آپ اس کا روزہ افطار کرائیں۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا روزہ افطار کرانے کو کہ افطار پارٹی ہو تبھی ہوتا ہے، نہیں۔ افطار کرانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی غریب ہے، آپ اس کے ہاں پیسے پہنچوا دیں اور اس سے کہہ دیں بھائی اس سے روزہ افطار کر لینا۔ آپ اس کے ہاں راشن پہنچوا دیں اور کہہ دیں اس سے کہ بھائی اس سے روزہ افطار کر لینا، تب بھی آپ اس فضیلت میں آئیں گے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ تو لاک ڈاؤن میں اس کا بڑا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ایریے کے غریبوں کا، اپنے علاقے کے غریبوں کا، اور راشن پہنچوائیں، افطاری پہنچوا دیں، ہے نا، جو چیزیں ان کی ضرورت کی ہیں وہ پہنچوا دیں، اور ان سے کہیں کہ بھائی اسی سے، ہمارے راشن سے سحری اور افطار آپ کریے گا، تو یہ سب اجر آپ کو ملے گا جو حضور نے بیان فرمایا۔ اور آگے حضور نے فرمایا اور روزہ دار کے ثواب کی طرح اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو جو روزہ افطار کرنے والا ہے اس کو جتنا ثواب ملے گا، روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی غریب آپ کے ایریے میں ہے اور آپ نے اس کو روزہ افطار کرایا یا آپ اس کو پیسے دے آئے، تو جتنا ثواب اس روزہ دار کو ملے گا آپ کو بھی اتنا ملے گا، اور اس روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا، اتنا مالدار نہیں ہے کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ افطار کا مطلب یہ سمجھو کہ پیٹ بھر کے کھلاؤ، نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے،
ایک گھونٹ دودھ پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! تو اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر کوئی آدمی مالدار نہیں ہے، غریب ہے، اب وہ اچھا خاصا افطار تو نہیں کرا سکتا کسی غریب کو، تو حضور نے فرمایا بھائی ایک گھونٹ پانی ہی پلا دو، ایک گھونٹ دودھ ہی پلا دو، ایک کھجور ہی دے دو۔ تو اگر ہم چاہیں تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے کتنا بڑا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر تم کسی غریب کو دے دو گے، اللہ کے ہاں، میں کہتا ہوں نا کہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ بندہ میرا کس نیت کے ساتھ میری رضا میں خرچ کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے حدیث میں فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ، اس کے شروع کے 10 دن یہ اللہ کی رحمت کے ہیں، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اور آگے فرمایا جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں کوئی نوکر کام کر رہا ہے نا، تو وہ اپنے کام کرنے والے ورکرز ہیں، یا کسی کی کوئی کمپنی چل رہی ہے، وہ روزے سے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ورکرز کے بوجھ کو ہلکا کر دے، کام کو ہلکا کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مالک کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اور آگ سے آزادی فرماتا ہے، اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو خوب پڑھنا چاہیے، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت یہ خوب کرنا چاہیے روزے دار کو رمضان میں، ہے نا۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو، یعنی اللہ سے جنت مانگو، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ جنت عطا فرما، ہے نا۔ اور آگ سے پناہ مانگو، جہنم سے چھٹکارے کی اللہ سے دعا بھی مانگو کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ افطار کرنے کے بعد نکلیے، اور آپ کے ایریے میں جو غریب روزے دار ہوں، جو بھوکے روزے دار ہوں، جو پیاسے روزے دار ہوں، ان کو پانی پلائیے، ان کو کھانا پہنچائیے، ان کو پھل پہنچائیے، ان کو دوا پہنچائیے۔ اس طرح سے جب آپ غریبوں کی مدد کریں گے، روزے داروں کی مدد کریں گے اس لاک ڈاؤن میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب اجر عطا فرمائے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے حوض سے اللہ ایسے شخص کو پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان میں یہ سارے کام کرنے پر رمضان میں کتنی ساری فضیلتیں جو رمضان کی ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنے سے۔ امید کرتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد ایمان آپ کا تازہ ہوا ہوگا، نیکی کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا ہوگا، نیکیاں کرنے کا شوق آپ کے اندر پیدا ہوا ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ایمان آپ کا تازہ ہوا ہوگا، اور محبت بڑی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں، گھر پہ سب کو دکھائیں تاکہ یہ حدیث گھر میں سب کو معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔